الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ہم میں سے کسی نے اس کی بارگاہ میں یہ درخواست نہیں کی تھی کہ مجھے جانور پیدا نہ کرنا، کوئی پرندہ نہ بنانا بلکہ انسان پیدا کرنا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں جنات میں سے پیدا کر دیتے، چاہتے کوئی جانور بنا دیتے، چاہتے زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی پیدا کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ انسان کے بہت سارے امتیازات ایسے ہیں جو دیگر مخلوقات کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم۔ ہم نے انسان کو بڑی عزتیں دی، بڑا وقار دیا، بڑی کرامت دی، بڑی شرافت دی، بہت کچھ دیا ہم نے انسان کو، بڑے مرتبے اور درجات دیے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان درجات کا پاس رکھتا ہے، ان مراتب کا لحاظ رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے تو یقیناً ان تمام فضیلتوں کا مستحق ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس منصب کا حیا نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کے تقاضوں کو نہیں دیکھتا، پورا نہیں کرتا، تو پھر یہ بھی فرمایا ساتھ ساتھ کہ رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو جب اٹھا کے اتنا بلند کیا تھا تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ہی اسے اٹھا کر کے گہرائیوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی جو اللہ اوپر چڑھا سکتا ہے نیچے بھی گرا سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے اور شاکر بننا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کے احسانات کا، کہ اللہ نے ہم پر اتنا
جتنی چیزیں ہیں ان تمام میں چن چن کے ہمیں اسلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے. تمام مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق میں پیدا کیا. پھر اس مخلوق میں جتنے بھی چیزیں ہیں، کافر بھی موجود ہیں، فاسق موجود ہیں، اور اس کے علاوہ غیر مسلموں کے کتنے طبقات ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر اللہ نے مسلمان گھرانے میں، مسلمان خاندان میں، مسلم معاشرے میں پیدا کر دیا. یہ اس کا بڑا احسان. پھر مسلمانوں میں کتنی امتیں گزری، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک ان تمام امتوں میں جو سب سے بڑی سردار امت ہے، اللہ نے اس امت میں پیدا کر دیا. اس پر بڑا شکر بنتا ہے. جہاں اتنے بڑے درجات اللہ نے بغیر مانگے دیے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، قرآن کریم کی طرف کام لگانے چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے اتنا کچھ بغیر مانگے دیا، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احکامات کون سے رکھے ہیں، اس طرف لازمی طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے باتیں بہت ہیں. آج خاص طور پر ہم نے انسانی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں سے ایک پہلو پر بات کرنی ہے، اور وہ پہلو ہے انسان کے لباس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا. اس کی بہت سی چیزیں جانوروں سے مختلف ہیں، پرندوں سے مختلف ہیں، جنات سے مختلف ہیں. اس کے حقائق دیگر تمام مخلوقات سے بالکل الگ ہیں. اس کی الگ تھلگ یعنی طرز زندگی اس کا بالکل الگ تھلگ ہے. ان چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں اور غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہاں بٹھایا، جس مسند پہ مجھے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھایا، کون سی چیز اس مسند کے لائق ہے اور کون سی چیز اس مسند کی شان کے خلاف ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لباس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھینس نے کوئی کپڑے پہنے ہوں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی کتے نے، کسی جانور نے جرسی پہن رکھی ہو، سویٹر پہن رکھا ہو، قمیض پہن رکھی ہو، شلوار پہن رکھی ہو، تہبند باندھ کے رکھا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مصنوعی لباس ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے. گویا کہ یہ بھی انسان کا ایک شان اور اس کا مقام اور مرتبہ کے لائق ایک چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پابند کیا. تو بے لباس ہونا جانوروں کی فطرت ہے. جانور لباس نہیں پہنتا. اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ جانوروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھال ایسی بنائی، اس کے بال ایسے بنائے کہ جس موسم میں، جس خطے میں، جس علاقے میں جو جانور رہتا ہے اس کے لیے وہی اس کی کھال کافی ہو جاتی ہے. لیکن انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. انسان کی جو جلد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، یہ جلد اور یہ کھال انسان کے لیے کافی نہیں ہے. ہر قسم کے موسمی اثرات کے کھال قبول کرتی ہے. جبکہ جانوروں کی کھال اللہ نے موٹی بنائی، اس کے اوپر بال بنائے. انسانی جسم ایسا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقاصد کے لیے انسان کو یہ لباس عطا کیا. اور انسانی امتیازات کا تقاضا ہے کہ انسان اس لباس کے پہلو پر بھی غور کرے. یہ ایسی بات نہیں کہ جو جی میں آئے پہن لیا، جو جی میں آئے نہ پہنا. ہم میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ جب کہ نماز کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دین سے پوچھتے ہیں، روزے کا مسئلہ ہوتا ہے ہم دین سے پوچھتے ہیں، یا کوئی اور عبادات کا مسئلہ ہے، حج کے مسائل ہیں، عمرے کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، صدقات کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں. ان تمام مسائل کو تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. لیکن جب لباس کی بات آئے، جب اپنی وضع قضا کی بات آئے، جب معاشرے میں چلنے والے معاملات کی بات آئے، قرض دینے اور لینے کی بات آئے، دکان چلانے کی بات آئے، کاروباری معاملات کی بات آئے، ان تمام معاملات میں ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اغیار کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے کی خرابی کی بنیاد ہے. ہم صرف عبادات تک اپنے دین کو قبول کرتے ہیں. عبادات کے بعد جو معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، خاندانی معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں ہم شریعت سے کچھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری خرابی کا شکار ہیں. گھروں میں الجھنیں،
راستے پر لوگ چل رہے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لباس کا بھی یہی حال ہے، جبکہ شریعت نے ہمیں بتلایا کہ ایک مسلمان کا لباس، ایک انسان کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، کتنی چیزیں ہونی چاہیے، کتنی نہیں ہونی چاہیے، سارے آداب قرآن حکیم نے بتلائے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت مبارکہ میں آتا ہے، اور ایک بات ابتدا میں خوب سمجھ لیں، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان لباس پہنے۔ شیطان انسان کو لباس اس سے اتروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر سے، حضرت حوا کے جسم اطہر کے اوپر سے، اسی شیطان نے ان کو ایسا پھسلایا کہ پھسلانے کے ذریعے اس نے ان کے جسموں کے اوپر سے جنتی لباس کو اتروا دیا۔ یہی وہ شیطان، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ جب ان سے اس نے لغزش کروائی، ان سے جب بھول کروائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور دونوں کے اوپر سے لباس جنتی اتروا لیا گیا، جنت سے نکالنے کا فیصلہ ہوا، تو وہ لوگ جنت کے درختوں کے پتوں کی اوٹ کے ذریعے سے اپنے شرمگاہیں چھپا کے پھر رہے تھے۔ یہ وہ دشمن ہے انسان کا جس نے اس وقت بھی انسان سے لباس اتروایا، آج تک بھی یہ ہر مسلمان سے، انسان سے لباس اتروانے کے پیچھے لگا ہے۔ کسی طریقے سے میں اس کو بنانا کر دوں اور بنانا کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا اس کو مستحق بنواؤں، یہ اس کی چال ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم، اے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی کہ تمام انسانوں کو خطاب، خصوصاً مسلمانوں کو، کیونکہ یہ شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ کہتا ہے قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا، نازل کیا، تمہیں ہم نے لباس عطا کیا، تم اس لباس کے پہننے کے پابند ہو، لیکن اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ یواری سوآتکم، ایک تو یہ بات کہ ایک تو یہ کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے لباس ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم کو چھپا دے، پردے کا کام دیتا ہو۔ دوسری بات وریشا، تمہاری زیب و زینت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعے کے طور پر لباس تمہیں عطا کیا۔ تو انسان کی خوبصورتی اور انسان کی زینت جو ہے وہ بھی اس لباس کے ذریعے سے عیاں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، انسان کے جسم کی جو شرمگاہیں ہیں وہ بھی اس سے چھپ جائیں، یہ بھی دین حق کا تقاضا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ لکھا، اس میں مختلف قسم کے مسائل، مختلف احادیث ہیں کثرت کے ساتھ۔ علماء نے لکھا کہ لباس ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لباس میں اور کوئی چیز ہو نہ ہو، تین باتیں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے لباس میں تین چیزیں ضرور ہونی چاہیے، اور تینوں چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو یہ لباس مکمل ہے، اور یہ لباس انسانی جسم کو چھپانے کا کام دے گا۔ اگر ان تین میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو یہ لباس انسان کا بدن چھپا نہیں سکتا۔ جب بدن نہیں چھپا سکتا تو گویا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی، حدیث پاک میں آتا ہے کاسیات عاریات، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں لباس پہنتی بھی ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی اور عریاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ تین باتیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس مکمل ہو، ادھورا نہ ہو۔ آج کل یہ عجیب نظام چل پڑا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم ان تمام چیزوں میں دین کی طرف نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کفار کی طرف، اغیار کی طرف، میڈیا کی طرف اور عام روایات کی طرف، لوگوں کے رسم و رواج کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی ایک چیز بناتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ایک لباس بھی ہے۔ لباس ہم آج وہ پہنتے ہیں جو کسی کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کسی نے ہندو کو دیکھ کر اس کا لباس پسند کر لیا، کسی نے عیسائی نصرانی کو دیکھ کر اس کا لباس پسند کر لیا، کسی کو مجوسی کا لباس پسند ہے، کسی کو کس کا تو کسی کو کس کا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا تو آج تک شریعت کی طرف نہیں دیکھا کہ دین اسلام ہمیں کس قسم کا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بڑی المیہ کی بات ہے۔ تو بہرحال پہلی بات اور پہلی شرط یہ ہے کہ لباس مکمل ہونا چاہیے۔ جسم پر لباس مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے، تو یہ لباس انسان کے پہننے کے باوجود بھی انسان عریاں اور ننگا شمار کیا جائے۔ برہم
چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، عورت کا جسم کے جتنے حصے کا آزاد شریعت نے چھپانے کا حکم دیا وہ سارے چھپائے، ان میں سے کوئی حصہ ادھورا رہ گیا تو گویا کہ عریان، لباس مکمل نہیں ہے تو بے لباس۔ آج ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خواتین کے لباس کو دیکھ لیں، بازو کھلے رکھنا آج کی بڑی بات نہیں ہے، اور اسی طرح مردوں کو دیکھیں، خاص طور پر گرمیوں میں چھوٹے شارٹس پہن لیتے ہیں نوجوان، اپنی ماؤں کے سامنے گھوم رہے ہیں، والدین کے سامنے گھوم رہے ہیں، اور گھر میں رہنے والی اپنی بہنوں کے سامنے گھومتے پھرتے ہیں، گھٹنے رنگے چھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت نے یہ بتلایا کہ ایک مرد کا بھی ناف سے لے کر کے گھٹنا سمیت گھٹنے کے نیچے تک یہ جو حصہ ہے یہ شرمگاہ میں شامل ہے۔ ناف کے نیچے کا کچھ حصہ چاہے وہ ایک انگلی کے برابر کیوں نہ ہو، ناف سے نیچے شلوار پہنی ہے یا تہبند باندھ کے رکھا ہے، اوپر قمیص نہیں ہے، بنیان نہیں ہے، تو یہ ننگا ہو کر کے گھر میں گھوم رہا ہے اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے، یا پھر شلوار اتنی اونچی کر لی، تہبند اتنا اونچا کر لیا، دھوتی اتنی اونچی کر لی، گھٹنے ننگے کھلے ہیں، گھٹنے کسی کو بھی دکھانا ایسے ہے جیسے انسان نے اپنی شرمگاہ ننگی کر کے کسی کو دکھایا، لعنتیں برس رہی ہیں۔ کون ان چیزوں کی احتیاط کرتا ہے؟ احتیاط تب ہوگی جب ہم یہ مسائل سیکھیں گے، ہم سیکھتے نہیں ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں بتاتا نہیں ہے، ہم نے پوچھا کب؟ جس کو درد ہوتا ہے وہ معالج کے پاس چل کے جاتا ہے، ڈاکٹر گھروں میں پوچھنے نہیں آتا کس کس کو کون کون سی بیماری لگی ہے، جو بیمار ہے خود اپنی صحت جا کر کے چیک کرواتا ہے، لیکن یہاں ہم یہ قاعدہ الٹا کر دیتے ہیں۔ دوبارہ لباس اگر ادھورا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ادھورا لباس گویا کہ آدمی بے لباس ہے۔ اسی کو حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاسیات عاریات، بعض عورتیں ایسی ہیں لباس پہنتی ہیں، پہننے کے باوجود بھی گویا کہ وہ بے لباس، انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں۔ دوسری شرط، ایک شرط یہ کہ لباس مکمل ہو، یہ تین باتیں یاد کر کے جائیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خواتین کو سکھائیں اور خود بھی سیکھیں، اور یہ اسباق ہے، یہ قرآن پاک کا سبق ہے، یاد کریں۔ پہلی بات یہ کہ لباس مکمل ہو۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کا مزاج بنا دیتے ہیں، بچی ہے، بچہ ہے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں اتنا، لیکن بچی ہے اس کو ہم کپڑے وہ لے کے دیں گے جس کے بازو ہوتے ہی نہیں بغیر آستینوں والے، ابھی سے اس کا مزاج بن گیا کہ جسم کا کچھ حصہ ادھورا چھوڑنا ہے، گلے ایسے بنائیں کہ خواتین اتنے بڑے ہوں گے کہ آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں ایسی خواتین کے اوپر اور ان کی وجہ سے تمام گھر والوں کے اوپر، بلکہ میں نے خود کتابوں میں پڑھا کہ گھروں میں جنات کے حملے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ عورتیں سینہ کھلا رکھتی ہیں، گھروں میں جنات کے حملے، شیاطین کے حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں سروں پر دوپٹہ پہننے کا اہتمام نہیں کرتی۔ اب یہ باتیں پتہ ہی ہوتی ہیں ہمیں۔ بہرحال ایک بات تو یہ کہ جب لباس مکمل ہو، ادھورا نہ ہو، چھوٹا نہ ہو۔ دوسری بات، لباس باریک نہ ہو، اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اس لباس کے اندر سے انسان کا جسم نظر نہ آئے۔ اگر اتنا باریک لباس ہے کہ انسانی اعضاء اس لباس کے اندر سے نظر آ رہے ہیں، تب بھی علماء نے لکھا کہ یہ لباس گویا کہ لباس ہے ہی نہیں، وہ ایک اس بندے نے لباس پہنا ہی نہیں ہے، یہ ننگا گھوم رہا ہے۔ اور آج مرد بھی دیکھ لیں، عورتیں بھی دیکھ لیں، مرد کے وہ اعضاء جو چھپانا اس کے اوپر فرض ہے، ان اعضاء کے اوپر ایسا باریک کپڑا پہننا جس کے اندر سے اعضاء نظر آتے ہوں گویا کہ اس نے پہنا ہی نہیں ہوا۔ اور یہی حال خواتین کا ہے، دوپٹے آج ایسے آ چکے ہیں کہ سر پر اڑنے کے باوجود سارے سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، بازو آستینیں اتنی باریک کہ ان آستینوں کے اندر سے خواتین کے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے دیوس ہم بن چکے ہیں، ہمارے سامنے خواتین اس قسم کے لباس میں گھومتی ہیں، لیکن ہم بس سے بس نہیں ہوتے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں، ہم کوئی بات ان کو بتانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ معاملات ایسے لوگ، ایسے آدمی کو، جو آدمی اس حالت میں اپنے گھر کی خواتین کو دیکھے اور روک ٹوک نہ کرے، ان کے اوپر سختی نہ کرے، ایسے آدمی کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا، جس کو ہم آسان لفظوں میں بے غیرت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں کن کے لیے؟ یہ مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم علماء کو وقت دیں، ان سے سیکھیں اور سمجھیں معاملات، یہ ساری باتیں کیسے ہمیں پتہ چلے؟ آج کس گھر میں یہ معاملات نہیں ہیں؟
جب یہ معاملات ہیں پھر پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بے برکتی بھی ہوتی ہے، رزق کی تنگی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز سے سمجھاتا ہے کہ انسان سمجھ جائے، اپنے اندر دیکھے کیا کیا برائیاں ہیں، اپنے گھر میں دیکھے کیا کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے معاملات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دوسری شرط لباس میں یہ ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس باریکی کے اندر سے انسانی جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں۔ ایسا باریک لباس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی لعنتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ نہ خود پہنے نہ پہننے دے، اس قسم کے لباس کے اوپر بھی پابندی لگانی چاہیے۔ تیسری بات اور بڑی اہم بات، لباس اتنا تنگ اور اتنا چست نہ ہو کہ اس کی اگرچہ موٹا ہے، اگرچہ مکمل ہے، لیکن اتنا تنگ بنا دیا گیا کہ اس کی تنگی کی وجہ سے انسانی جسم کا ابھار، اتار چڑھاؤ اور ڈیل ڈول سارا نظر آتا ہو۔ اس لباس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا یہ لباس نہیں، یہ آدمی بجا کے برہنہ گھوم رہا۔ اور یہ بات تو آج ہم سب جانتے ہیں کہ کون سا مرد اس بات سے خالی ہے، کون سے نوجوان، خاص طور پر جو ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں، وہ اس لباس سے کتنا پرہیز کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں ایک ہی گھر میں رہنے والی بہنیں بھی اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں اور اسی گھر میں رہنے والے بھائی بھی اتنا ہی تنگ لباس پہنتے ہیں، گویا کہ ایک ہی گھر میں سارے کے سارے برہنہ گھوم رہے ہیں۔ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب نہیں اترے گا، اس گھر میں رب ذوالجلال کی قہاریت ڈیرے نہیں ڈالے گی، پھر عذاب بھی آئے گا، پھر مسائل بھی پیدا ہوں گے، مشکلات بھی پیدا ہوں گی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم یہ ساری باتیں ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو شریعت نے ہمیں 3 باتیں خاص طور پر لباس کے بارے میں بتلائی۔ پہلی بات، لباس مکمل ہونا چاہیے، ادھورا نہ ہو۔ کوئی جسم کا ایسا حصہ جس کو چھپانا فرض ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ دوسری بات، لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس باریکی کے اندر سے انسانی جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ اور تیسری بات، لباس اتنا چست اور اتنا تنگ، اتنی فٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس چست ہونے کی وجہ سے انسانی جسم کا اتار چڑھاؤ یہ ساری چیزیں نظر آتی ہوں۔ یہ تینوں قسم کی چیزیں، تینوں قسم کی شرطیں مسلمان کے لباس میں ہونا شرط ہے۔ لیکن اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے علاقوں میں دیکھیں کس قسم کے لباس ہم پہنتے ہیں، ہمارے نوجوان کس قسم کے لباس پہنتے ہیں اور ہم تربیت کتنی کرتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے، میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک گھر ایسا ہے جس گھر کے اندر میٹھے پانی کا کنواں موجود ہے یا موٹر لگی ہوئی ہے، بڑے دباؤ اور ٹھنڈا اور تازہ اور میٹھا شاندار پانی اس گھر میں مل جاتا ہے جیسے آج کل ہر گھر میں ہے۔ اس کے باوجود ایک آدمی ایسا ہو، اتنا عقلمند ہو کہ اپنے گھر کا میٹھا پانی چھوڑے اور باہر نکل جائے، کتنے کلومیٹر سفر کرنے کے بعد اپنا خالی ڈرم گھر سے لے کر کے جائے، وہاں گندے پانی کی ندی بہتی ہے، ایسا پانی جس کا ذائقہ بھی بدبودار ہے، جس کی بدبو بھی انتہائی خراب اور تعفن زدہ ہے، ایسا پانی جس کا ذائقہ خراب، رنگت خراب، بو خراب، وہ پانی اس پانی کا ڈرم بھرے، ڈرم بھر کر کے گھر میں لے کر کے آئے، گھر میں جو میٹھا پانی ہے اس کو چھوڑ دے اور گندا پانی سارے استعمال میں لے آئے۔ بالکل یہی مثال ہر اس مسلمان کی ہے جس کے گھر میں دین کا میٹھا پانی موجود ہے، جس کے گھر میں شریعت کا میٹھا پانی موجود ہے۔ آج ہر گھر میں کلمہ موجود ہے، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں آقا کی سنت موجود ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی خوشبو بھی بڑی اعلیٰ ہے، ایسی چیزیں ہیں جن کا ذائقہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، ایسی چیزیں ہیں جو ہر لحاظ سے بڑی اعلیٰ ہے۔ اس کے باوجود ایک مسلمان اپنی معاشرت، اپنا لباس، اپنی شادی، اپنی خوشی، اپنی غمی، یہ ساری چیزیں قرآن سے لینے کی بجائے، سنت سے لینے کی بجائے، دین سے لینے کی بجائے چلا جائے سفر کر کے کوئی چیز عیسائیوں سے لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز ہندوؤں سے لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز سکھوں سے لے کر کے آ رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ویسی ہے جیسے وہ آدمی میٹھا پانی چھوڑ کر بدبودار پانی استعمال کرتا ہے، آج بھی مسلمان خوشبودار شریعت کو چھوڑ کر کے بدبودار دینوں کو اختیار کر کے بیٹھا ہے۔ یہ حال ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو بیماریاں تو لگیں گی۔ بدبودار پانی پینے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، تو بدبودار مذاہب کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے گھروں میں بیماریاں تو پیدا ہوں گی۔ تو کہیں کون سی بیماری ہے، کہیں کون سی بیماری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو خدا کے لیے اپنے اوپر سب سے پہلے
نافذ کریں پھر گھر میں نافذ کرنا آسان ہو جائے گا، اپنے آپ کو شریعت پر چلائیں گھر والوں کو چلانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔